السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ کووڈ-19 ویکسین کا عمل ختم ہونے کے بعد سی اے اے کے تحت ریفیوجیوں کو ہندوستانی شہریت دینے کا عمل شروع ہوگا، جن میں مغربی بنگال کی مانوا کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے پناہ گزین بھی شامل ہیں۔ انہوں نے الزام لگایا کہ اپوزیشن جماعتوں نے سی اے اے کے تعلق سے اقلیتوں کو گمراہ کیا ہے۔ شاہ نے کہا کہ اس قانون پر عمل آوری سے ہندوستانی اقلیتوں کی شہریت کے موقف پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ امت شاہ نے کہا کہ مودی حکومت نے 2018 میں وعدہ کیا تھا کہ وہ ایک نیا شہریت قانون لائے گی، اور جب 2019 میں بی جے پی کو اقتدار پر واپس لایا گیا، اس نے اس وعدے پر عمل کیا۔ انہوں نے کہا کہ 2020 میں کووڈ-19 وبا کی وجہ سے متاثر ہونے کے بعد اس قانون پر عمل آوری کو زیر التوا رکھا گیا تھا۔ امت شاہ نے کہا کہ ممتا دیدی کا کہنا ہے کہ ہم نے جھوٹا وعدہ کیا۔ انہوں نے سی اے اے کی مخالفت شروع کی اور کہا کہ وہ اس کی اجازت نہیں دیں گی۔ بی جے پی ہمیشہ اپنے وعدے پورے کرتی ہے، ہم نے یہ قانون لایا ہے اور ریفیوجیوں کو شہریت ملے گی۔ انڈیا ٹوڈے ایسٹ کانکلیو 2021 کا انعقاد مغربی بنگال میں انتخابی ہنگاموں کے درمیان کیا گیا۔ وزیر داخلہ امت شاہ اس فورم میں پہنچے۔ اس دوران انہوں نے بنگال سے متعلق بھارتیہ جنتا پارٹی کی ایک غیر واضح رائے دی اور مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی کو نشانہ بنایا۔ امت شاہ نے کہا، میں بنگال میں ممتا کی حکومت کا تختہ پلٹنے آیا ہوں، میں سنبھالنے نہیں آیا ہوں۔ بی جے پی کی حکومت تبھی آ سکتی ہے جب ٹی ایم سی حکومت کو اکھاڑ پھینک دیا جائے۔ زرعی قوانین پر حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے راہل گاندھی نے الزام عائد کیا کہ ان قوانین سے ملک کی غذائی سیکورٹی کا نظام تباہ و برباد ہو جائے گا اور کسانوں کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ اس ملک کو ہم دو ہمارے دو نظریے سے صرف 4 لوگ چلا رہے ہیں۔ لوک سبھا میں عام بجٹ میں بحث کے دوران راہل گاندھی نے ان خیالات کا اظہار کیا۔ جب وہ ایوان میں خطاب کر رہے تھے، بی جے پی ارکان اور وزیر پارلیمانی امور پرہلاد جوشی مسلسل احتجاج کر رہے تھے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے آج پارلیمنٹ میں اعلان کیا ہے کہ ہندوستان اور چین نے مشرقی لداخ میں پانگیانگ جھیل کے جنوبی اور شمالی کنارے پر افواج کی دستبرداری کا معاہدہ کیا ہے، جس کے تحت دونوں فریق مرحلے وار طور پر سرحدی مورچوں سے اپنے سپاہیوں کو ہٹائیں گے۔ اس طرح 9 ماہ سے جاری سرحدی تنازع کی یکسوئی میں اہم کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ مشرقی لداخ میں کشیدگی میں کمی کے معاہدے کی تفصیلات بتاتے ہوئے راجناتھ سنگھ نے راجیہ سبھا کو یہ یقین دلایا کہ ہندوستان نے چین کے ساتھ بات چیت میں کوئی بھی بات قبول نہیں کی ہے۔ اس کشیدگی کی وجہ سے ایشیا کے 2 بڑے ممالک کے درمیان تعلقات میں شدید تناؤ پیدا ہو گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان کسی کو اپنی سرزمین کی 1 انچ بھی حاصل کرنے نہیں دے گا۔ سوشل میڈیا کی اہم ترین ویب سائٹ ٹویٹر کے معاملے پر مرکزی وزیر اطلاعات و آئی ٹی روی شنکر پرساد نے انتباہ دیتے ہوئے کہا کہ اگر سوشل میڈیا کے غلط استعمال کے ذریعے جھوٹی خبروں کو پھیلاتے ہوئے تشدد کو بھڑکایا جاتا ہے تو کارروائی کی جائے گی۔ راجیہ سبھا میں وقفے سوالات کے دوران سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے غلط استعمال سے متعلق سوال کا جواب دیتے ہوئے روی شنکر پرساد نے سوشل میڈیا یا بالخصوص ٹویٹر، فیس بک، واٹس ایپ اور لنکڈ ان کا نام لیتے ہوئے کہا کہ ہندوستان میں آپ کے لاکھوں فالوورز ہیں، یہاں آپ تجارت کرنے اور رقم کمانے کے لیے آزاد ہیں، لیکن آپ کو ہندوستانی دستور پر بھی عمل آوری کرنی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ہم سوشل میڈیا کی بہت زیادہ توقیر و قدر کرتے ہیں، اس کے ذریعے ایک عام آدمی بااختیار ہو جاتا ہے۔ ڈیجیٹل انڈیا پروگرام میں سوشل میڈیا کا بہت بڑا کردار ہے، تاہم اگر سوشل میڈیا کا غلط استعمال کیا جاتا ہے، اس کے ذریعے جھوٹی خبروں کو پھیلایا جاتا ہے اور تشدد کو بھڑکایا جاتا ہے تو ہم اس کے خلاف سخت ترین کارروائی کریں گے۔ ریاست مہاراشٹر کی حکومت نے گورنر مہاراشٹر بھگت سنگھ کوشیاری کو دہرادون کے سفر کے لیے خصوصی طیارہ سربراہ کرنے سے انکار کر دیا۔ گورنر کوشیاری ریاستی حکومت کے ایک طیارے کے ذریعے دہرادون جانے کے خواہاں تھے۔ گورنر طیارے میں بھی سوار ہو گئے تھے، تاہم ریاستی حکومت نے گورنر کو اس طیارے کی اجازت نہیں دی۔ بعد ازاں گورنر نے ایک کمرشل طیارے کے ذریعے ممبئی سے اتراکھنڈ کے لیے روانہ ہوئے۔ سرکاری طیارے سے سفر کی اجازت نہ ملنے کے سبب کوشیاری اور ان کے کچھ معاون اسپائس جیٹ طیارے سے اتراکھنڈ کے لیے روانہ ہو گئے۔ ریزرو بینک آف انڈیا نے مہاراشٹر کے ناسک میں واقع انڈیپینڈنٹ کوآپریٹو بینک لمیٹڈ سے پیسہ نکالنے پر روک لگا دی ہے۔ آر بی آئی نے ایک بیان میں کہا کہ حالانکہ بینک کے 99% ڈپازیٹرز پوری طرح سے ڈپازٹ انشورنس اینڈ کریڈٹ گارنٹی کارپوریشن بیمہ اسکیم کے دائرے میں ہیں، رقم نکالنے پر یہ پابندی 6 ماہ کی مدت کے لیے ہوگی۔ کانگریس کے سینئر قائد غلام نبی آزاد نے، جن کی راجیہ سبھا میں میعاد 15 فروری کو ختم ہو رہی ہے، کہا کہ وہ میعاد کی تکمیل کے بعد آزاد ہوں گے اور کئی مقامات پر دیکھے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ پارٹی میں کسی بھی عہدے کی خواہش نہیں ہے، میں نے بہت کام کیا ہے، وہ ملک کی خدمت کو جاری رکھیں گے۔ تمام بالی ووڈ میں پہلی مرتبہ سوناکشی سنہا واحد اداکار ہیں جو کسانوں کی حمایت میں کھل کر سامنے آ گئی ہے، ورنہ بی جے پی حکومت کے دباؤ پر بالی ووڈ کے تقریباً فنکار کسانوں کی مخالفت کر رہے ہیں یا پھر خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ سوناکشی سنہا نے ہندی میں ایک نظم لکھ کر کسانوں کی پرزور حمایت کی ہے۔ گزشتہ ہفتے انہوں نے کسانوں کے ساتھ خیر سگالی کا اظہار کیا تھا اور کل انسٹاگرام پر انہوں نے ایک ویڈیو جاری کیا ہے جس میں ایک نظم کے ذریعے انہوں نے اپنے جذبات اور احساسات کا اظہار کیا۔
یہ نظم بھٹناگر کی لکھی ہوئی ہے۔ اس نظم میں انہوں نے کئی سوالات اٹھائے۔ سوناکشی سنہا نے کہا کہ آج کسان احتجاج کے لیے سڑکوں پر کیوں نکل پڑے ہیں؟ کسانوں کے بزرگ افراد اور بچوں کو فسادی اور دہشت گرد کیوں قرار دیا جا رہا ہے؟ کیا وہ دہشت گرد نظر آتے ہیں؟ وزیر کے سوناکشی سنہا کے علاوہ بالی ووڈ میں دیگر ایسے بھی فنکار ہیں جو کسانوں کے حق میں آواز بلند کر رہے ہیں۔ ان میں تاپسی پنو، ریچا چڈھا، سورا بھاسکر، علی فضل اور دیگر شامل۔ ہریانہ کی حکومت بھی جلد از جلد مذہبی تبدیلی کا قانون نافذ کرنے کی خواہاں ہے۔ وزیر داخلہ انل ویج نے تمام عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ تبدیلی مذہب قانون کا مسودہ تیار کریں۔ مسودہ کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے ہریانہ کے وزیر داخلہ نے کہا کہ اس طرح کی قانون سازی سے جبراً، لالچ اور دھوکہ دہی سے تبدیلی مذہب کی کوششوں کو روکا جا سکے گا۔ راجستھان کی ایک خاتون جو سلمان خان کا گھوڑا خریدنے کی خواہش مند تھی، آج 12 لاکھ روپے سے محروم ہو گئی۔ 3 افراد نے اس خاتون کو اس بات کا دعویٰ کرتے ہوئے کہ یہ سلمان خان کا گھوڑا ہے 12 لاکھ روپے میں فروخت کرنے کی پیشکش کی۔ اس خاتون نے 11 لاکھ روپے نقد اور 1 لاکھ روپے کا چیک انہیں حوالے کر دیا، لیکن خاتون کو گھوڑا نہیں دیا گیا۔ پولیس نے اس خاتون نے شکایت درج کرتے ہوئے اس واقعے کی شفاف اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ رکشا رام کی بیٹی مانیا سنگھ کو VLCC فیمینا مس انڈیا 2020 مقابلے میں رنر اپ قرار دیا گیا ہے۔ اتر پردیش سے تعلق رکھنے والے ایک رکشہ چلانے والے کی بیٹی مانیا سنگھ سخت جدوجہد اور محنت کے بعد یہ اعزاز حاصل کیا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ مس انڈیا کے پلیٹ فارم سے اس کو جو کامیابی ملی ہے، اس کے ذریعے وہ دوسروں کو بھی کامیابی کے حصول کی ترغیب دینا چاہتی ہے۔ گزشتہ رات منعقدہ اس مقابلے میں تلنگانہ کی انجینئر مناسا واراناسی کو ونر قرار دیا گیا ہے۔ ہریانہ سے تعلق رکھنے والی منیکا شوکن کو مس VLCC فیمینا مس گرینڈ انڈیا 2020 کے اعزاز سے نوازا گیا ہے۔ صدر امریکہ جو بائیڈن نے اپنے چینی ہم منصب سے مسلم اکثریتی صوبے سنگیانگ میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ جو بائیڈن نے عہدہ سنبھالنے کے بعد پہلی مرتبہ چینی صدر ژی جن پنگ سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ دونوں صدور کے درمیان بات چیت کے دوران صدر جو بائیڈن نے چین کی جابرانہ اور غیر منصفانہ معاشی پالیسیوں پر تشویش کا اظہار کیا۔ تلنگانہ راشٹر سمیتی کی آر وجے لکشمی گڑھوال کو گریٹر حیدرآباد کی نئی میئر منتخب کر لیا گیا ہے۔ TRS کی ایم شری لتا کو ڈپٹی میئر منتخب کیا گیا ہے۔ یہ انتخاب گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کے پہلے کونسل اجلاس میں عمل میں آیا ہے۔ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کی تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ ہے جب کسی خاتون کو میئر اور ڈپٹی میئر دونوں ہی عہدوں پر منتخب کیا گیا ہے۔ وجے لکشمی گڑھوال TRS جنرل سیکرٹری و رکن راجیہ سبھا کے شیوراؤ کی دختر ہے۔ وہ GHMC انتخابات میں بنجارہ ہلز ڈویژن سے منتخب ہوئی تھی۔ شری لتا تارناکا ڈویژن سے کارپوریٹر منتخب ہوئی تھی۔ BJP نے میئر کے لیے آر کے پورم کارپوریٹر رادھا ریڈی اور ڈپٹی میئر کے لیے رام نگر کارپوریٹر شنکر یادو کے پرچے نامزدگی داخل کیے تھے، لیکن شکست خوردہ BJP کے امیدواروں کو BJP کے منتخبہ کارپوریٹرز اور ارکان باعتبار عہدہ ووٹ حاصل ہوئے، جبکہ TRS امیدوار جی وجے لکشمی اور ڈپٹی میئر ایم شری لتا کو تلنگانہ راشٹر سمیتی کے کارپوریٹرز و ارکان باعتبار عہدے کے علاوہ مجلسی کارپوریٹرز اور ارکان باعتبار عہدے کے ووٹ حاصل ہوئے۔ میئر اور ڈپٹی میئر کے انتخاب کے لیے اعلان کے ساتھ پہلے BJP امیدوار کو ملی تائید کا مشاہدہ کیا گیا اور بعد ازاں تلنگانہ راشٹر سمیتی امیدوار کے اعلان کے ساتھ ہی مجلسی کارپوریٹرز اور ارکان باعتبار عہدے نے تائید کا اعلان کر کے ان کے حق میں ووٹ دیا۔ TRS سربراہ کے چندر شیکھر راؤ نے قومی سیاست میں حصہ لینے کے فیصلے کو بنگال، آسام، تمل ناڈو اور کیرالہ اسمبلی انتخابات تک مؤخر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق چیف منسٹر انتخابی نتائج کے بعد فیصلہ کریں گے۔ اس وقت مرکز میں برسر اقتدار BJP سے ٹکراؤ کی بجائے مصالحت کی پالیسی اختیار کی جائے گی۔ 5 ریاستوں کا انتخابی عمل جون تک مکمل ہو جائے گا۔ ایسے میں قومی سیاست کا منظرنامہ واضح ہو جائے گا۔ ان ریاستوں میں BJP کا علاقائی جماعتوں سے مقابلہ ہے۔ تلنگانہ کے وزیر داخلہ محمد محمود علی نے کہا کہ 16 دسمبر ہندوستانی عوام کے لیے کسی عید یا تہوار سے کم نہیں ہے، کیونکہ اسی دن 1971 میں ہندوستانی فوج نے پاکستان کے خلاف جنگ میں شاندار کامیابی حاصل کی تھی۔ ہندوستانی فوجی ہمارے ملک کے اصل ہیرو ہیں، جن کی خدمات و قربانیاں ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ پریڈ گراؤنڈ پر منعقدہ گولڈن جوبلی تقریب سے خطاب میں وزیر داخلہ نے ان خیالات کا اظہار کیا۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کا اثر راست ترکاری کی قیمتوں پر پڑ رہا ہے۔ گزشتہ ماہ کے دوران پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں متواتر اضافہ ہوتا رہا ہے، جس کے نتیجے میں ریٹیل مارکیٹ میں ترکاری کی قیمتیں 30 تا 50% تک بڑھ چکی ہے۔ قیمتوں میں یہ اضافہ عوام بالخصوص متوسط طبقے کے لیے اضافی بوجھ ثابت ہو رہا ہے۔ تاجروں کا کہنا ہے کہ ترکاری منتقلی کے سلسلے میں انہیں زیادہ چارجز ادا کرنے پڑ رہے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ قیمتوں میں اضافے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ مہاراشٹر اور کرناٹک کے ایسے اضلاع جو تلنگانہ سے مربوط ہے، وہاں سے ترکاری سربراہ کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ رنگا ریڈی، وقار وغیرہ سے شہر کو ترکاری منتقل کرنے کی روایت ہے۔ شہر میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت فی لیٹر علل ترتیب 51 روپے 35 پیسے اور 84 روپے 52 پیسے ہو گئی ہے۔ 2 دنوں میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں تقریباً 75 پیسے کا اضافہ ہوا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ جاریہ ہفتے دیگر ریاستوں سے منتقل ہونے والی ترکاری 38 تا 40% ہے اور
पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे से किसान जायद कीमत पर ताजिरों को फरोख्त कर रहे हैं। रियासत तेलंगाना में चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने कई ऐसी स्कीमात शुरू की हैं जिन्हें बिलाशुबा मुनफरिद स्कीमात कह सकते हैं। इस जीवन में गरीब लड़कियों की शादियों के लिए शुरू करदा शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीमात की मिसाल पेश कर सकते हैं, जिनकी बदौलत लाखों की तादाद में मुस्लिम व गैर मुस्लिम गरीब खानदानों की लड़कियों की शादियां हुई। इन्हें शादियों के लिए केसीआर हुकूमत की जानिब से माकूल इमदाद हासिल हुई। केसीआर ने इन स्कीमात के जरिए सारे हिंदुस्तान में गैर मामूली मिसाल कायम की है। वज़ीर के शादी मुबारक स्कीम के तहत गरीब लड़कियों को फीकस 1,01,16 रुपये की इमदाद दी जाती है। केसीआर हुकूमत की इस स्कीम से खास तौर पर इन गरीब खानदानों को बहुत ज़्यादा फायदा हासिल हुआ, जहां 2-2, 3-3 लड़कियां थीं। इनकी शादियों में गरीब वालिदैन को रकमी इमदाद फराहम करते हुए रियासती हुकूमत ने इनका बोझ कम कर दिया। लेकिन अफसोस कि अब एक खानदान से सिर्फ एक लड़की को ही शादी मुबारक स्कीम के तहत इमदाद दी जा रही है, जिससे वो गरीब माँ बाप बहुत परेशान हैं जिनकी 2 या 2 से ज़ायद बेटियां हैं। इस सिलसिले में आपको यह बता दें कि शादी मुबारक स्कीम से इस्तेफादे के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तें दाखिल करना होता है, लेकिन दरख्वास्तों के ऑनलाइन अदखाल में कई तब्दीलियाँ आ गई है। सबसे ख़तरनाक तब्दीली यह है कि एक ही ख़ानदान की दूसरी लड़की की दरख्वास्त जब ऑनलाइन दाखिल की जा रही है, इसे कबूल नहीं किया जा रहा है। हालांकि 2014 से 2020 तक एक ख़ानदान की कई लड़कियों की दरख्वास्त कबूल की जाती रही है। इन ऑनलाइन तब्दीलियों से अवाम काफ़ी परेशान है और ख़ास तौर पर बिन बिहाई लड़कियों के गरीब वालिदैन का बुरा हाल है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने नौमुंतखबा मेयर, डिप्टी मेयर और कॉरपोरेटर से कहा कि वो हैदराबाद की शबिया को मज़ीद बेहतर बनाएं, क्योंकि ये एक हकीकी आलमी शहर है जहां मुख्तलिफ तहजीबों के अफराद मुख्तलिफ खित्तों से रिहाइश के लिए यहाँ आते हैं। ये शहर छोटे हिंदुस्तान की मिसाल पेश करता है। आज नौमुंतखबा मेयर गढ़वाल विजय लक्ष्मी, डिप्टी मेयर एम श्रीलता रेड्डी और कॉरपोरेटर्स ने प्रगति भवन पहुंचकर चीफ मिनिस्टर से मुलाकात की और इनसे इजहार तशक्कुर किया। चीफ मिनिस्टर ने इन्हें मुबारकबाद दी और मुफीद मशवरों से नवाजा। रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद और सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन अवैसी ने नौमुंतखब मेयर और डिप्टी मेयर को मुबारकबाद दी। उन्होंने ट्विटर पर कहा कि इन्हें उम्मीद है कि मेयर और डिप्टी मेयर की क़यादत में हैदराबाद तरक्की के नए मनाजिल तय करेगा और इन इलाकों में जहां तरक्याती काम करवाए जाएंगे, जहां ज़्यादा अवाम को सहूलतों की फराहमी की ज़रूरत है, बिलखुसूस पुराने शहर में भी तरक्याती काम करवाए जाएंगे। सदर मजलिस ने इस उम्मीद का इजहार भी किया कि GHMC दियानतदारी से खिदमत अंजाम देगा। ओवैसी ने TRS की जानिब से डिप्टी मेयर के ओहदे की पेशकश की भी सितारिश की। बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय कुमार ने ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर और डिप्टी मेयर के इंतखाबात में हुक्मरान TRS को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तायद पर बरहमी का इजहार किया। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि TRS और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दरमियान खुफिया मुफाहिमत फिर एक मरतबा जाहिर हो गई है। बीजेपी के रियासती सदर ने कहा कि उन्होंने बल्दी इंतखाबात की मुहिम के दौरान ही दोनों जमातों के दरमियान इत्तेहाद से मुतालिक इजहार ख्याल किया था, जो अब हकीकत में तब्दील हो गया है। उन्होंने दावा किया कि अगर मजलिस TRS की तायद ना करती तो वो एक हिंदसे के निशान को भी उबूर नहीं कर पाती थी। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि दोनों सियासी जमातों ने अब रियासती दारुल हुकूमत को लूटने के मंसूबे तैयार किए हैं। हल्के असेंबली गोशा महल से नुमाइंदगी करने वाले बीजेपी के MLA राजा सिंह ने आज हुक्मरान TRS और MIM पार्टी पर सख्त नाराजगी जाहिर की। GHMC मेयर और डिप्टी मेयर इंतखाबात में TRS पार्टी की जीत का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि रियासत के दारुल हुकूमत के रिहायशियों ने हर चीज़ को देखा है। राजा सिंह ने तंज करते हुए कहा कि 2 चोरों ने मेयर का ओहदा जीत लिया है। राजा सिंह ने TRS पार्टी के रहनुमाओं के इस बयान को याद दिलाते हुए कहा कि इनका MIM पार्टी के साथ कोई इत्तेहाद नहीं है। उन्होंने कहा कि गुलाबी पार्टी ने दोनों ओहदों पर फायज होने के लिए MIM की हिमायत हासिल की है। राजा सिंह ने कहा कि अब दोनों जमातें कॉरपोरेशन को लूटने की मनसूबाबंदी कर रही है। पुराने शहर हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले क्रिकेटर इला कुरैशी, जो हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन की जानिब से खिलाए जा रहे मैचेस में बेहतरीन ऑलराउंडर का मुजाहरा पेश किया है। अब सेलेक्टर्स ने इन्हें विजय हज़ारे टूर्नामेंट और वनडे रणजी के लिए मुंतखब कर लिया है। इला कुरैशी अब विजय हज़ारे टूर्नामेंट खेलेंगे। इनके इस सिलेक्शन से पुराने शहर के क्रिकेट के शायकीन में खुशी की लहर दौड़ गई है। पुराने शहर चन्नानगुट्टे के इला कुरैशी ने इस साल 40 से ज़्यादा विकेट हासिल किए हैं और हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के इस साल सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी बने हैं।